علیکم امداد سمرو، عام انتخابات کب ہوں گے؟ 8 فروری کو ہوں گے یا اس سے آگے کوئی اور تاریخ، یا پھر ہوں گے ہی نہیں فی الحال بڑے عرصے تک؟ یہ فیصلہ آج ہوگا، اور یہ فیصلہ کہاں ہوگا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے دشمن جرنیل جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سازشیں کی، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب وہ کٹڑے میں بلائے گئے ہیں، فریق بنا دیے گئے ہیں ایک بڑے مقدمے میں۔ پہلے تو یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سابق آرمی چیف، ان کو کون بلائے گا، ان کا نام کون لے گا؟ نواز شریف صاحب نے خود نام لے کے پھر اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی، لیتے رہے نام، لیکن بعد میں ان کو کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان واپس آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے، انتخابات لڑنے کے اہل ہوں، تو پھر آپ ذرا ہتھ ہولا رکھیں۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، نواز شریف صاحب کو اپنی پارٹی نے، اپنے بھائی شہباز شریف صاحب نے کہا۔ شہباز شریف صاحب کو کسی نے پیغام دیا یا نہیں دیا ایک الگ بات، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب نے 16 اکتوبر 2020 کو گجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں، جناح اسٹیڈیم میں تقریر کرتے ہوئے جن جرنیلوں کا نام لیا تھا، پاکستان واپس آنے سے پہلے ان کا نام لینا بند کر دیا۔ پرسوں میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی کے جو ٹکٹ کے لیے جو خواہاں لوگ تھے، جنہوں نے درخواستیں دی تھی ٹکٹوں کے لیے، ان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نام لیا تھا انہوں نے، لیکن نام کسی اور طرح لیا کہ جی میں نے کون سی، مجھے بتائیں نا میں نے قمر جاوید باجوہ کے خلاف کون سی سازش کی، مجھے بتایا جائے کہ میں نے راحیل شریف کے خلاف کون سی سازش کی۔ 2 جنرلوں کا نام لیا، مگر اس سوال کے ساتھ کہ جی میں نے کبھی ان کے خلاف سازشیں کی؟ میں نے تو کوئی سازشیں نہیں کی، لیکن جو میرے خلاف سازشیں کرتے رہے ان کا حساب کون لے گا؟ اس سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، بہت کچھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو دبائے دب نہیں سکتے، چھپائے چھپ نہیں سکتے۔ میں کئی بار دوستوں کو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں جب پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل ہوا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی، بے شک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، بے شک وہ ایک جھرلو قسم کے فیصلے کے ذریعے اس مخصوص عدالت کا خاتمہ کر دیا گیا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے، پرویز مشرف کی اپیل میں چیف جسٹس نے کہا ہے، جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ بے شک عدالت کو ایک عجیب و غریب طریقے سے اڑا دیا گیا، کالعدم کر دیا گیا، لیکن جو فیصلہ تھا پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 میں سزائے موت سنانے کا، وہ فیصلہ برقرار رہا۔ تو میں اکثر یہ گزارش کیا کرتا ہوں، میں نے بیٹھک میں بھی اکثر یہ بات کرتا ہوں، ذاتی محفلوں میں بھی، اپنے ویلاگز میں بھی، وہ یہ کہ جب پرویز مشرف کو سزا ہو گئی، بے شک ان کا ادارہ ان کو بچا کر لے گیا، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بعد آنے والے اگر جرنیلوں نے کوئی آئین کی خلاف ورزیاں کی، اگر کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی، اگر کوئی سازشیں کی، عدالتوں کو ملا کر منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا، ان کو گرفتار کیا، ان کی بیٹی کو گرفتار کیا، سابق صدر کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں بھیجا، ان کی بہن کو جیل میں رکھا، اور کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب ساڈا لاڈل ہے، خبردار اس کے خلاف کسی قسم کی اپوزیشن نہیں کرنی، اور اعلانیہ کہا، تو میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ جی وہ بھی کٹہرے میں آئیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب پرویز مشرف جو ہے نا، ان کے خلاف نواز شریف صاحب نے از خود تو کچھ نہیں کیا تھا نا، نواز شریف صاحب نے تب بھی کہا تھا کہ جی میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، مگر افتخار چودھری کی عدالت نے 3 نومبر کے معاملے میں پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ دیا تھا، کارروائی کرنے کا، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا معصوم سا ہو کر انہوں نے بڑا، کیا ہوتا ہے جس کو مطلب ہوتا ہے نا کہ بندہ دل سے کرنا چاہ رہا ہو کہ میں کروں، لیکن ذرا معصوم سا چہرہ بنا کر انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی اب تو عدالت کا فیصلہ ہے، اب میں توہین عدالت تو میں نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہ معاملہ ہونا ہے۔ اور پھر چودھری نثار علی خان جو نہیں چاہتے تھے کہ پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 لگے، بطور وزیر داخلہ ان کو پریس کانفرنس کر کے اس کا اعلان کرنا پڑا تھا، تو اب بھی دوبارہ وہیں لے کر آگے معاملات۔ نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے ہیں، نواز شریف صاحب تمام مقدمات سے بری ہو چکے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب اپنی الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ادھر معاملہ پھر عدالت میں آ گیا، کن کا؟ ان جرنیلوں کا جنہوں نے نہ صرف سازشیں کی بلکہ جن میں سے ایک نے، جو باس ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب،
انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے سازشیں کی تھیں، ہاں میں نے فیض حمید کو کہا تھا کہ عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کرواؤ، نواز شریف کو سزا ہوگی، نواز شریف کی سزا بیلنس کرنے کے لیے جہانگیر ترین کو بھی سزا دی جائے گی، تو یہ میں نے کروایا تھا، میرے سر پر فوج، وہ کہتے تھے بطور ادارہ فوج کا فیصلہ تھا، اب وہ ادارے کو گھسیٹ رہے ہیں، وہ ان کی مرضی، وہ جانے، ان کا ادارہ جانے، لیکن ہمارے سامنے وہ ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کا وہ شاہد میتلے کو دیا ہوا انٹرویو، ان کا جاوید چودھری کے ساتھ 6 گھنٹے کی سٹنگ، اور وہ چھپی ہے، اس میں صرف ایک جملے کی انہوں نے وضاحت کی تھی، اور وہ بھی یہ کہ اگر عمران خان زیادہ دیر رہتے تو پاکستان تباہ ہو جاتا، تو جس سے عمران خان نے نتیجہ نکالا کہ دیکھا میں کہتا تھا نا یہ نیوٹرل جو ہے اس کی سازش ہے، اس نے ہٹایا ہے مجھے، اس نے سارا کچھ کیا ہے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایسی بات نہیں کی، اور جاوید چودھری نے کہا کہ جی وہ ان کے جملے نہیں تھے، میں نے ان کی باتوں سے خود سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا، جو کہ میرا نتیجہ غلط ہے تو میں اس سے وتھڈرا کرتا ہوں، باقی ساری باتیں اسی طرح۔ ہمارے سر پر عمران خان کے عشق کا بھوت سوار تھا، ادارے کا فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کو لے کر آئے، یہ وہ سارا کچھ، تو نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی جرنلوں کو کٹڑے میں لانے کی شاید اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ پنگا لیں بھی تو وہ جو کر سکے نا، تو اب ہوا یہ کہ دوبارہ معاملہ آ گیا عدالت میں، معاملہ ہے شوکت عزیز صدیقی کا۔ شوکت عزیز صدیقی نے انکشاف کیا تھا، سب کو پتہ ہے کہ جی نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات کے لیے جنرل فیض حمید مجھے اپروچ کرتے تھے، انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنوائے، اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے انور کانسی صاحب سے۔ اب معاملہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اس الزام انکشاف کرنے پر ان کو کر دیا گیا تھا برطرف جوڈیشل آفس سے، ان کو نکال دیا گیا تھا ججی سے، انہوں نے اپنی اپیل دائر کر لی تھی، اور اپیل میں انہوں نے سارے واقعات بیان حلفی جو ہوتا ہے ایفیڈیوٹ کے طور پر وہ جمع کروا دیے۔ کل اس کی ہوئی سماعت سپریم کورٹ میں بڑے عرصے کے بعد۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے سیدھی بات کی، انہوں نے کہا یار یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ الزام بھی لگاؤ اور فریق بھی نہ بناؤ، اگر آپ الزام لگا رہے ہو فیض حمید پر تو پھر اس کو فریق بناؤ۔ تو حامد خان نے کہا کہ جی وہ تو ایک ادارے کے طور پر وہ کر رہے تھے، چیف جسٹس نے کہا کہ جی ادارے تو برے نہیں ہوتے نا، اداروں میں لوگ برے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے سازش کی ہے آپ کے خلاف، انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، اور تو آپ اور وہ مینیج کر رہے تھے عدالتوں کو، تو آپ ان کو فریق بنائیں۔ تو حامد خان صاحب جو وکیل شوکت عزیز صدیقی صاحب کے، انہوں نے کہا پھر وہ تو باجوہ صاحب کا نام بھی آئے گا، وہ بھی بہت سے، انہوں نے کہا جو آتے ہیں آپ ڈال لینا۔ تو پھر انہوں نے آج تک کی مہلت دی، انہوں نے کہا کہ آپ نے فریق بنانا ہے تو بنا لیں، تاکہ پھر آج ہم نوٹسز کر دیں تمام فریقین کو اور اگلی سماعت کے لیے، اور اگر نہیں بنانا تو بھی بتا دیں تاکہ ہم اگلی سماعت کے لیے معاملہ مقرر کر دیں۔ تو اس کے بعد کل شام کو یہ خبر آ گئی کہ جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنی برطرفی کے کیس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی ISI فیض حمید، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فیصل موت اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر وفائی کو بھی فریق بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس انور کانسی اور رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب عارف کو بھی فریق بنانے کی استدعا کی ہے۔ اب یہ معاملہ چل پڑا ہے، اب اس میں ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں جو اپنے الزامات لگا رہے ہیں وہ ثابت نہ کر سکیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک جج کو صرف نام لینے پر، تقریر کرنے پر اگر برطرف کر دیا جائے بغیر صفائی کا موقع دیے، تو بذات خود یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ پیچھے یہ لوگ تھے۔ تو اب یہ معاملہ جب چلے گا تو ظاہر ہے فیض حمید سے بھی ہوگا، اپنا جرا ہوگی، قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی بلایا جائے گا، ان سے بھی جرا ہوگی، ہو سکتا ہے ڈاڑے لوگ ہیں نہ آئیں، پرویز مشرف نہیں آئے تھے عدالتوں میں، عدالت نے بلایا تھا AFIC میں جا کر بیٹھ گئے تھے، کوئی نکال ہی نہیں سکا تھا ان کو وہاں سے، مرضی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ جو وہ لوگ ہیں فیض حمید صاحب کے متعلق یہ بات آصف زرداری صاحب کے حوالے سے کہ فیض حمید جب آرمی چیف کا معاملہ بن رہا تھا اور موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت بھی فیض حمید صاحب آصف زرداری کو ایک مشترکہ دوست کے ذریعے
کاروباری شخصیتیں بڑی، ان کے ذریعے اپروچ کرتے تھے کہ جی آپ مجھے آرمی چیف بنائیں نا، میں آپ کو لے آؤں گا، آپ کی حکومت میں بنواؤں گا۔ تو ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، گرفتار بھی کرواتے تھے۔ مریم نواز کو ہتھکڑی لگاؤ جناب، ہم دیکھیں گے عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ پھر 2014 کا دھرنا، 2017 کا دھرنا، پاناما سے اقامہ کا نکلنا، بہت بڑے کھیل ہے، بہت بڑا۔ یہ معاملہ پھر ادھر نہیں رکنا، یہ معاملہ پھر ظاہر ہے آگے جائے گا، یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحبان کی طرف جائے گا، اور اگر اس طرف جاتا ہے تو پاکستان کے اندر کس طرح سازشیں ہوتی ہیں وہ سارا کچھ ایکسپوز ہو جائے گا، سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اب کل ایک فیصلہ آیا ہے، اب میں دوسری سٹوری کی طرف آتا ہوں۔ کل ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا، راہ چلتے سمجھ نہیں آئی یہ کیا فیصلہ تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جناب الیکشن کروائیں 8 فروری کو، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے جو اقدامات اٹھائے، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ رکاوٹ ڈال دی جناب لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے RO لگائیں ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ہٹا دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کا نوٹیفیکیشن معطل، اور معاملہ لارجر بینچ میں بھیج دیا۔ اب الیکشن کمیشن میں میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں بتائے کوئی کہ انتخابات کیسے کروائیں۔ 2 دن ہے ہمارے پاس شیڈول جاری کرنے کے لیے 8 فروری کو اگر انتخابات کروانے ہیں، ایک آج کا 15 کا، ایک کل کا، کشن ہے ایک دن کا کل کا۔ تو اب کل تک اگر یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، شیڈول دے سکتے ہیں، ورنہ پھر الیکشن کب ہوں گے یہ ہمیں نہیں پتہ، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ آج سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے۔ جب تک میرا ویلاگ آپ تک آئے گا تو سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہوں گے، سپریم کورٹ میں جائے گا الیکشن کمیشن، اور سپریم کورٹ کو جا کر کہے گا کہ جناب یہ ختم کر دیں، یہ ظاہر ہے یہ غلط فیصلہ ہے بھائی، جوڈیشل آفیسرز ہمیں مل نہیں رہے، ہم مانگ رہے ہیں عدالتوں سے، عدالتیں ہمیں جوڈیشل آفیسرز دے نہیں رہی ہیں، اور جناب جو ہم نے لگائے ہیں وہ آپ کی لاہور ہائی کورٹ کو قبول نہیں ہے، تو ہمیں بتائیں حضور کہ ہم کیا کریں۔ اور ویسے بھی آئین میں بالکل کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کو بھی انتخابات کی ڈیوٹی پر لگا سکتا ہے، لکھا نہیں ہوا کہ اس میں جوڈیشل آفیسر ہوں گے، لکھا نہیں ہوا کہ اس میں کس کیٹیگری کے سرکاری لوگ ہوں گے یا پرائیویٹ لوگ ہوں گے، نہیں لکھا ہوا۔ ایویں راہ چلتے ہوئے ایک فیصلہ آ گیا جناب، فیصلہ آ گیا، تو اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فیصلہ بائی ڈیزائن کروایا گیا ہو، کیونکہ بہت سی قوتیں، بہت سی طاقتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات نہ ہوں، ایک یہ بھی ہے۔ لیکن آج پتہ چل جائے گا، آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا، کالعدم کر دیا، اور کہا کہ الیکشن کمیشن جو اقدامات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کی طرف جانا چاہیے، تو پھر الیکشن کمیشن آج شام کو 8 فروری کے الیکشن کے لیے شیڈول جاری کر دے گا، یا میکسیمم کل کے لیے جاری کر دے گا۔ اگر ڈیٹ پڑ گئی، اگر تاریخ پڑ گئی تو پھر ظاہر ہے تاریخ تو ہفتے کو تو میرا خیال ہے عدالت شاید بیٹھے، اگر ہفتے کو بھی نہیں بیٹھتی، یعنی آج اور کل کا دن ہے، اگر فیصلہ ہو گیا ٹھیک، ورنہ پھر 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے، پھر انتخابات آگے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک بار 8 فروری کو نہیں ہوں گے تو پھر فرض کر لیں کہ 4 دن کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن فلاں روز لگا لے، تو اس کے بعد پھر 12 کو، 15 کو، یا اگلا جو آئے گا سنڈے آئے گا، اس سنڈے کو انتخابات الیکشن کمیشن شیڈول کرے گا یا کروائے گا۔ تو صورتحال عجیب و غریب ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کے نا بادل جو ہے وہ چھا گئے انتخابات کے نکات پر۔ لیکن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، الیکشن کمیشن نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے۔ رات گئے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے اپنا ڈرافٹ کر لیا ہوا تھا پٹیشن رابطہ کرنے کے حوالے سے، قانون کیا کہتا ہے، سپریم اپنا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیوں کر غلط ہے، کیوں وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئینی حدود کے اندر مداخلت ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے بنا لیا۔ اور پھر یہ بھی کہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا تو اس کے اوپر ہائی کورٹ کا فیصلہ کیوں آیا، تو یہ معاملہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور کل حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ کل مسلم لیگ نون نے بھی ڈیمانڈ کی کہ انتخابات ہوں، پیپلز پارٹی نے بھی ڈیمانڈ کی کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں، اور تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر علی خان صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کل الیکشن کمیشن کے باہر انٹرا پارٹی انتخابات کی سماعت کے بعد۔ تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی ہم نے تو کوئی پٹیشن نہیں ڈالی، ہمیں کیا پتہ کیوں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ تو پھر ان کو لقمہ دیا جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے گوہر صاحب نے کہ پٹیشن ہم نے دائر کی تھی، ہماری پٹیشن تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک ہوتا ہے نا کہ پارٹی کے طور پر
پارٹی ادارہ ہوتی ہے، ایک پارٹی ایک آرگنائزیشن کے طور پر، ادارہ جاتی طور پر یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی کے اندر مختلف لوگ مختلف قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ پٹیشن شاید وہ لے کر گئے جو ان قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں جو انتخابات نہیں چاہتے۔ بہرحال آج کا دن اہم ہے اس حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے یا کسی اور تاریخ کو، یا پھر لمبے کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ جی 25 تک لے جائیں گے پھر انتخابات، تو 25 تک بھی جا سکتے ہیں، اب تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔